الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نحى نحو اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بعد درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل و اصحاب پر۔ برادران اسلام، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، انسانوں کے لیے کی ہیں۔ کتنی ہی چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پر خود بخود لگا رکھا ہے، اور کتنی ہی چیزیں وہ ہیں جن پر انسان کو تسخیری قوت عطا فرما دی ہے، اور انسان نے اپنی علم و حکمت اور اپنے تجربات سے ان چیزوں پر قابو پا کر ان کو اپنی نفع کے لیے استعمال کیا ہے۔ ان بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ علم کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کی بھلائی کے لیے جتنے انبیاء بھیجے، جتنے رسول آئے، وہ صحائف اور کتابیں لے کر آئے، یہاں تک کہ سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ ایک بڑی ضخیم کتاب لے کر آئے، اس لیے کہ علم کتاب کے بغیر نہ انسان ترقی کر سکتا ہے، نہ انسان اپنی ہستی کو سمجھ سکتا ہے، نہ انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ کائنات میں اس کا رول کیا ہے، اور نہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا ذمہ داریاں لگائی ہیں، اس کے ذمہ فرائض کیا ہیں، اس کے ذمہ حقوق کیا ہیں، کیا آداب اور شرائط ہیں زندگی گزارنے کے، شریعت کیا ہے، قانون کیا ہے، حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہیں۔ ان چیزوں کی خبر کے لیے، ان کو جاننے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے کتاب اللہ کا علم ضروری ہے۔ اور پھر اس میں ایک عجیب بات یہ ہے، ذرا غور کرو اور ان باتوں میں خود اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کو کتاب دی ان کا علمی لیول کیا تھا، ان کی تعلیم کیا تھی۔ اکثریت ان کی ان پڑھ تھی، بہت بڑی اکثریت، اور جو لوگ پڑھے لکھے تھے وہ بھی کوئی بہت بڑے پڑھے لکھے نہیں تھے، بس واجبی تعلیم تھی ان کی۔ ان کو یہ کتاب دی گئی، اور پھر جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا
تو ان کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوا. انقلاب ایسا پیدا ہوا کہ نہ صرف یہ کہ وہ جو کچھ نہ جانتے تھے وہ دنیا کے معلم بن گئے، وہ جو بالکل جہالت میں اپنی زندگی گزارنے والے تھے وہ تہذیب کے امام بن گئے. انہوں نے تمدن کی طرح ڈال دی. وہ جو خود مفتون تھے انہوں نے دنیا کو فتح کر لیا، ساری دنیا کے امام بن گئے. انہوں نے ایسے ایسے علمی نکات اس کتاب سے نکالے کہ آج بھی دنیا کے بڑے بڑے فاضل لوگ ان کو سلجھانے میں عمریں کھپائے ہوئے ہیں. علامہ ظفر علی خان نے کہا تھا نقطہ بروں سے حل نہ ہوا، فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نقطہ بروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشعاروں میں. یہ ساری برکت، یہ ساری تربیت اور علم کی جو دریا بہے وہ کتاب اللہ کی وجہ سے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں سورہ جمعۃ المبارک جو سورہ جمعہ جو ہے اس کے اندر اس کی بالکل ابتدا میں ایک بات یہ فرمائی ہے کہ ذرا کائنات پر نگاہ ڈالو، تمہیں ہر چیز جو بھی تمہیں نظر آئے گی وہ بے جان ہو یا جاندار اللہ کی تسبیح کرتی نظر آئے گی، اللہ کے حکم پر عمل کرتی نظر آئے گی، اللہ کے قانون پر عمل کرتی نظر آئے گی. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ اس بادشاہ حقیقی، اس مالک حقیقی، قدوس کی، غلبے والے، حکمت والے کی تسبیح کر رہی ہے. اس کے سامنے بچھی ہوئی ہے، اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اس کے احکام پر عمل کر رہی ہے. اس نے جو ان کی زندگی کا، ان کا جو وظیفہ حیات مقرر کیا ہے وہ اس کے مطابق زندگی گزار رہی ہے. پوری کائنات، کوئی چیز یہاں اللہ تعالیٰ کی، اپنے خالق کی بغاوت کرتی نظر نہیں آئے گی آپ کو. یہ بات فرما کر پھر فرمایا گیا ہے کہ تھوڑا سوچو، وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے جس نے والذی بعث فی الامیین، جس نے امیوں میں ایک رسول مبعوث کیا. رسول منہم، انہی میں سے کیا جو ان کے سامنے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اس کی آیات پڑھتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، یعنی ان کی اخلاقیات کو سدھارتا ہے، سنوارتا ہے. ان کے اندر جو خرابیاں ہیں اخلاقی لحاظ سے انہیں دور کرتا ہے، انہیں سنوارتا ہے. اس میں دو پہلو پائے جا رہے ہیں، ایک پاکیزہ کرنا، ایک بڑھوتری دینا. یُزَكِّيهِمْ، وہ کر رہا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، دانائی کی تعلیم دیتا ہے. جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، زندگی کا شعار کیا ہے وہ سکھاتا ہے، زندگی کس طرح گزارنی ہے وہ سکھاتا ہے. انہیں بتایا جاتا ہے، بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی شب و روز کس طرح گزارنے ہیں، انہوں نے کھانے کے دسترخوان پر کس طرح بیٹھنا ہے، کیسے کھانا کھانا ہے، انہوں نے ٹوائلٹ کیسے جانا ہے. دنیا کے اندر جتنے رہنما گزرے ہیں ان سب کی تاریخ پڑھ لیں اور ان کی تعلیمات کا مطالعہ کریں. آپ کو ایسا شخص دنیا میں نظر نہیں آئے گا جو ٹوائلٹ جانے سے لے کر کے جہاں بانی کے اصول بتاتا ہو. کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو. یہ کتاب اللہ کی برکت ہے، اس رسول کی برکت ہے جس نے یہ سب کچھ سکھایا لوگوں کو. پھر فرمایا بَإِذْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تم حالانکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اور قرآن کے نزول سے پہلے صریحاً گمراہ تھے.
اپنے اخلاقیات کے لحاظ سے بھی، اپنے چال چلنے کے لحاظ سے بھی، اپنے رہنے سہنے کے لحاظ سے بھی، اپنے عقائد و خیالات کے لحاظ سے بھی، اپنے نظریات کے لحاظ سے بھی گمراہ تھے۔ نہ سوچ ٹھیک تھی، فکر ٹھیک تھی، نہ عمال ٹھیک تھے۔ پورا نقشہ ہے اس قوم کا ہمارے سامنے، اور پھر تبدیلی جب آئی ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے کس طرح آئی ہے، کتاب اللہ سے آئی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے کہ ایک دفعہ جب یہ پہلی کتاب میری آئی نا مارکیٹ میں، کیا عذاب قبر حق ہے، تو مجھے ایک صاحب نے جو خود ایم فل ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، کہنے لگے جی کتاب آپ نے زیادہ بڑی لکھ دی ہے، چھوٹی سی ہوتی آسانی سے پڑھ لیتے۔ میں نے عرض کیا کیا کہوں، اگر تجھ سے پوچھ کر اللہ کتاب نازل کرتا تو ایک پارہ نازل کرتا، اللہ نے 30 پاروں کی کتاب نازل کی، اتنی بڑی ضخیم کتاب نازل کی، اور اس کے بندوں نے دیکھو اپنے بچوں کو وہ جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں، ان کے سینے ان کے اس کے متحمل ہو گئے ہیں۔ اپنی کمزوری کتاب کے ذمہ مت لگاؤ، تمہاری کمزوری ہے، تمہیں ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے، تم پڑھنا نہیں چاہتے، تمہارے اندر یہ ذوق ہے ہی نہیں کہ مطالعہ کریں، کتاب پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پڑھوں کو یہ ذوق دیا کہ کتاب پڑھو، اس کے مرد، اس کی عورتیں، اس کے بوڑھے، اس کے بچے، سب کتاب کی طرف لب کے۔ ہم روایات میں پڑھتے ہیں، عثمہ بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے پڑھتے سورہ انعام یاد کر لی تھی، حفظ کر لی تھی۔ یہ ہوتی ہیں، اس طرح کی قومیں ہوتی ہیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو انقلاب پیدا کرتے ہیں، اپنے نظریات لوگوں تک پہنچانے کے لیے علم کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کتاب نہیں پڑھیں گے، اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں، اور ابھی سمجھتے ہیں اپنے طور پر کہ میں تو سب کو جانتا ہوں، تو سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں سب کو جانتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو سب کو جانتا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس گمراہی سے نکالنے کے لیے جو چیز دی، جو نسخہ شفا استعمال کیا، وہ قرآن ہے، اور اس قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی کہ اس سے پہلے یہ سری گمراہ تھے، اور پھر فرمایا آخرین منہم، اور ابھی ان میں سے کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں، لما یلحقوا بہم، جو بھی ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں۔ یعنی صحابہ کی ایک جماعت ہے جو مسلمان ہو گئی، جو ایمان لائے لوگ، اور ان کے بعد کچھ دوسرے پیچھے بھی ہیں، ابھی ان میں عربی بھی ہیں، انہیں عجمی بھی ہیں، شرقن غربن سب لوگ ہیں۔ پھر قرآن پھیل گیا دنیا میں، اور آج دنیا ساری، آج جتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا، وہ قرآن پڑھ کے ہو رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھ کر ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے، وہ چاہے تو سب کو اسی طرف لگا دے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے، اس کی سنت یہ نہیں ہے۔ اس نے انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، نہیں کرنا چاہتا، تاکہ وہ اپنے عمل کا ذمہ دار بنے۔ جبر نہیں ہے دین اسلام میں، جبر اللہ تعالیٰ نے کسی پر ایمان مسلط نہیں کیا، نہ جبرن کسی کو کافر بنایا ہے، ارادہ انتخاب کی آزادی دی۔ ذالک فضل اللہ، ذرا غور کرو، یہ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور قرآن کا نزول، اللہ کا فضل ہے۔ کس کو ملے گا؟ یؤتی من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ اگر کوئی شخص اس سے محروم نہیں پڑ رہا، وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو گیا، اللہ نہیں چاہتا اس کو دے۔ یقین مانیے، بڑی عجیب بات ہے ان ھذہ تذکرہ فمن شاء منکم ان یستقیم، یہ نصیحت ہے تم میں سے جو چاہے اس کو اختیار کرے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہتے، تم نہیں چاہتے، تمہیں کتاب دی گئی ہے، تمہارے پاس رسول بھیجا گیا ہے، تمہیں کتاب دی گئی ہے، تمہیں یہ تذکرہ دیا گیا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے، تمہیں موقع دیا ہے کہ اگر تم سیدھی راستے چلنا چاہتے ہو، سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو لو نا، کتاب پکڑو نا، اس کو پڑھو نا، اس کے اندر جو علم کے خزانے ہیں اسے حاصل کرو نا۔ پھر فرمایا وما تشاءون، تم نہیں چاہتے۔
تمہارا رویہ بتا رہا ہے کہ تم نہیں چاہتے، تمہارا طرز عمل بتا رہا ہے کہ تم نہیں چاہتے، تو وہاں تم سارا دن میں کتنے گھنٹے گپے مار کے گزار دیتے ہو، پھر کہتے ہو میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کتنا ٹائم ہے جو تم دیگر بہت ساری غیر ضروری مصروفیات میں گزارتے ہو، پھر کہتے ہو ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یاد رکھو والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ بچے گا وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، وہ لوگ بچیں گے۔ 4 نکاتی پروگرام ہے پورا زندگی کا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، بلکہ اہل علم کہتے ہیں کہ جو شخص ان 4 نکات میں سے کسی ایک میں فیل ہو گیا وہ مکمل فیل ہو جائے گا۔ ذرا غور کیجیے مسلمان کی زندگی میں اس کے کرنے کا کام کیا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فعلم سورہ محمد میں فرمایا فعلم، علم حاصل کرو، جانو۔ یہ اس طرح بغیر سوجے بوجھے، بغیر جانے، بغیر سمجھے کلمہ پڑھنا، ذکر کرنا، دن رات یہ کر، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم سے شروع کیا ہے اس کو، فعلم انہ، جانو، علم حاصل کرو، پہلو اس بات کا پہلے علم حاصل کرو انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کا علم حاصل کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے سوا اس کائنات کے اندر الوہیت واحدہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ جتنی دنیا ہے اللہ کے سوا جو کچھ ہے مخلوق ہے، یاد رکھو اس میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، اور غیر عادی مخلوقات بھی ہیں، جانور بھی ہیں، ہر چیز اللہ کے سوا جتنی مخلوق ہے الہ کی نفی کر دی گئی کہ ان میں سے کوئی خدا نہیں ہے، ان میں سے کوئی مشکل کشا نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہے، پوری مخلوقات اللہ کے محتاج ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں صرف 2 مقام ہیں جہاں پورا جملہ یہ آیا لا الہ الا اللہ۔ اس کے لیے پہلے جملہ یہ کہہ دیا کہ علم حاصل کرو۔ کیسے علم حاصل ہوگا؟ کہاں سے حاصل ہوگا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب نہیں پڑھیں گے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھیں گے، ان کی سنتوں کو معلوم نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کیا فرمایا، اس کو جاننے کے لیے سوائے اس کے اور ذریعہ کیا ہے؟ قرآن پڑھو یا پھر حدیث پڑھو، جس سے پتہ چلے کہ آپ کیا کرتے تھے، کس طرح صبح و شام گزارتے تھے، آپ کس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے، زندگی کے مختلف شعبوں میں کیا کیا کام کیے ہیں، کن کن اصولوں کے تحت کیے ہیں۔ اگر وہ چیز ہمارے علم میں ہی نہ ہو، ہم نے پڑھی نہ ہو، ہم کہیں کہ یہ بڑی بڑی ذخیم کتابیں، یاد رکھیے دنیا میں یہ پیسہ قیمتی نہیں ہے، یہ دولت قیمتی نہیں ہے، علم قیمتی ہے۔ یہ دولت یہاں چھوڑ کر جاؤ گے، کتنی دنیا آئی، اربوں خربوں، دن رات خبریں نہیں سنتے کہ جنہوں نے اربوں خربیں کمائے کس طرح ذلیل ہو رہے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ کیا سمجھے آپ؟ لیکن وہ جو چٹائیوں پر بیٹھے اہل علم ہیں قرآن کے، جن کے سینے میں ہے، وہ تو عزت پا رہے ہیں۔ دولت والے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، علم کی دولت والے عزت پا رہے ہیں۔ کیا یہ موازنہ سامنے نہیں ہے ہمارے؟ ہم کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا جانو سمجھو، اس کا علم حاصل کرو۔ اور پھر فرمایا یاد رکھو فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، زندگی کی ابتدا علم سے ہوتی، زندگی کی ابتدا علم سے ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں پر علمی فضیلت عطا فرمائی۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے اور اعلان کیا ہے، اللہ نے فرشتوں کو الہام کیا ہے کہ میں زمین میں ایک وائسرائے مقرر کرنے لگا ہوں۔ ان کے دل میں خیال آیا، یاد رکھو یہ باتیں اس طرح کی نہیں ہے کہ فرشتوں نے کہا یہ تم کیا کرنے لگا ہے، کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل میں خیال آیا کہ اللہ تو کیا کرنے لگا ہے۔ اللہ دلوں کا راز جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔
تمہاری نظر اس کی تخریب پر ہے، میری نظر اس کی تعمیر پر ہے۔ یہ دنیا کو تعمیر کرے گا، تم سمجھتے ہو کہ یہ تخریب کرے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ 4.5 ارب سے زیادہ آبادی ہے دنیا کی، اس میں سے لڑائی کرنے والے کی گنتی کرو کتنے ہیں؟ بہت ہی تھوڑے ہیں، ریشو نکالو۔ زیادہ تر لوگ پرامن ہیں، زیادہ انسان پرامن ہیں، امن سے زندگی گزارنے والے ہیں، یہی بات کہی گئی تھی۔ اور فرمایا اچھا تم سمجھتے ہو کہ تم بڑی چیز ہو، تو چلو بتاؤ یہ چیزیں کیا ہیں؟ نہیں بتا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو الہام کیا ہے، آدم پر وہ علم نازل کیا، وہ علم جس کے ذریعے اس نے اپنے گرد گرد کی چیزوں کو دیکھ کر ان کے نام رکھ دیے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور یہ چیز اس کی نسل میں پیوست کر دی گئی، اس کی اولاد میں یہ ودیت کر دی کہ انسان جب کوئی چیز بناتا ہے، کوئی ایجاد کرتا ہے، کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کا نام رکھتا ہے۔ آپ آج 200-300 سال صدیاں پہلے، 2 صدیاں پہلے، 3 صدیاں پہلے کی دنیا کو دیکھو، یہ چیزیں آج کل جو ہمارے سامنے ہیں، یہ ہمارے سامنے ٹی وی ہے، یہ ہمارے سامنے ریڈیو ہے، یہ ہمارے سامنے موبائل ہے، کہیں تھے یہ بنے، پھر ان کا نام رکھے، ان میں سے جس چیز کا جو نام رکھا ہے وہ اس کی اصلیت کو اظہار کر رہا ہے۔ جو نام رکھا ہے نا اس چیز کا، اس کی اصلیت کو اظہار کر، اس کے نام کو اس کے اندر اس کا عمل رکھ دیا گیا ہے کہ یہ فلاں عمل کرتی ہے چیز۔ موبائل کیا ہے؟ کیوں اس کا نام موبائل رکھا ہے؟ لوگ نہیں سمجھتے نا چیزوں کو، یاد رکھنا۔ موبائل کا معنی بھائی گھومتے پھرو جہاں بھی تم ہو، تمہارے ساتھ ہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ ہر وقت حاضر رہنے کا نام ہے کہ تم ہر وقت موجود رہو، اویلیبل رہو ہر وقت، ورنہ موبائل کا استعمال چھوڑ دو، تم اس لائق نہیں ہو۔ اگر بند کر کے رکھنا ہے تو چھوڑ دو۔ کیا سمجھے آپ؟ کتنے لوگ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہیں ان کا علم دیا انسان کو کہ وہ اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ ان چیزوں کے نام رکھے، ان کی تاثیر کو پیش نظر رکھ کے، اس کو کہتے ہیں علم الاشیاء۔ علم الاشیاء، اور عالم اصل میں وہ ہوتا ہے جو علم الاشیاء کا عالم ہو۔ جو علم الاشیاء کو نہیں جانتا وہ عالم نہیں ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جانو علم حاصل کرو کہ یہ تم لا الہ الا اللہ کیوں پڑھتے ہو، کس مقصد کے لیے پڑھتے ہو، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے پھر تقاضے کیا ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھو پہلے، اور سمجھنے کے لیے تمہیں کتاب پڑھنی پڑے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1/3 حصہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر نازل کر دیا ہے۔ 1/3 حصہ قرآن کا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، یہ قرآن کا 1/3 ہے۔ یہ اس کا عنوان ہے اس مضمون کا جو اس کلمے میں کہی گئی ہے۔ اس لیے فرمایا جانو۔ اب جاننے کے لیے 2.5 قرآن پڑھنا پڑے گا۔ کیا خیال ہے؟ ہم کہیں پڑھیے تو کتاب بڑی ضخیم ہے، میں تو نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کوئی سوال نہیں ہے، یہ جہالت کا سوال ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے فرمایا گیا ہے، پھر فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ هُوَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں۔ علماء انبیاء کی وراثت مال و دولت نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، حکومتیں نہیں ہیں، یاد رکھو۔ انبیاء کی وراثت علم ہے، جس نے علم حاصل نہیں کیا وہ محروم رہ گیا وراثت سے۔ ورثۃ الانبیاء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء، مسلمان علماء کی بات ہو رہی ہے، قرآن کے عالموں کی بات ہو رہی ہے، دین و شریعت کے عالموں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں آدم سے لے کر آخری نبی تک، سب کے بارے میں قرآن نے بیان کر دیا کہ ان کا نظریہ کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کے اعمال کیا تھے، ان کی جد و جہد کیا تھی، انہوں نے کس طرح جد و جہد کی، انہوں نے دنیا کو کس طرح پاٹ دیا اور ایک طرف علم کی دریا بہائے انہوں نے۔ ایک ایک نبی کے حالات پڑھو۔ اس لیے فرمایا کہ اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے بخاری میں،
امام بخاری نے باقاعدہ اس پر باب بند ہے، باب بند کر پھر حدیث کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس کا عنوان ہے کتاب العلم، علم کا باب، علم کی کتاب جس میں یہ حدیثیں نقل کی امام صاحب نے۔ اس میں یہ پہلی چیز بیان کی ہے کہ ورث العلم، علم کی وراثت جو ہے اسے حاصل کرنا، اس کو سیکھ کے بغیر نہیں آتا، یہ علم نہیں ملتا، اس کے لیے محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنی جان بھی خرچ کھپانی پڑتی ہے، اپنا سرمایہ بھی لگانا پڑتا ہے، آدمی کو اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، یہ گھر بیٹھے نہیں ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے لوگ تھے، بڑے بڑے دانشور بنے پھرتے تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، کیا ہوا؟ وہ لوگ جو بالکل مزدور تھے، وہ لوگ جو بالکل غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے، وہ کیوں امام بن گئے، اور یہ بڑے لوگ جو بنے پھرتے تھے وہ کیوں پیچھے رہ گئے؟ صرف ایک ہی بات تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور علم کی وجہ سے۔ بھائی من اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے یہ علم کی دولت حاصل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی یہ دولت حاصل کی، وہ اصل میں اصل حقیقت پا گیا، اصل دولت لے گیا، اصل دولت اس نے حاصل کی جو اس کے ساتھ جائے گی، جو اس کی بخشش کا نجات کا سبب بن جائے گی۔ اور پھر فرمایا من سلک طریقاً یطلب بہ علما، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو لینے کے لیے چل پڑا، جو اس راستے پر نکلا، جس نے اس کی حصول کی جد و جہد کی، اس کے مختلف طریقے ہیں، جس نے اس راستے پر نکلنے کا داعیہ اختیار کیا، قصد کیا، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں جانے کا طریقہ آسان کر دیتا ہے۔ وہ جنت کے راستے پر چل پڑا، جنت لینی ہے تو اس کے لیے جد و جہد کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت حاصل کرو، اس کا علم حاصل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ یہ فرمایا ہے، صحابہ نے اس کے نمونے پیش کیے ہیں یا نہیں کیے؟ دن رات یہ اسی کام میں لگے رہتے تھے۔ اصحاب صفہ کے حالات پڑھو، مسجد کے اندر ایک چبوترا تھا، وہاں 300 آدمی آ جاتے تھے بعض اوقات، اور شہر کے لوگ ان کے لیے یہ اشار کرتے تھے۔ حدیثوں میں ہے کہ وہ آتے اپنے باغوں سے خوشے توڑ کر لے کے وہاں لے آ کے ٹانگ دیتے، اور لوگوں کے گھروں سے ان کے لیے کھانے آتے۔ 300 بندہ، 300، اور غور کرو یہاں 300 بندہ آ جائے تو اس کی خدمت کریں گے؟ کیسی قربانی! جان گئے تھے کہ حقیقت کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کو جان گئے تھے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کو جان گئے تھے۔ اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا سب کچھ ہے، وہ سمجھ گئے تھے نہیں، دنیا نہیں سب کچھ، نبی کی وراثت سب کچھ ہے، وہ یہ سمجھ گئے تھے۔ یہی فرق ہے کہ تھوڑے سے عرصے میں دنیا کے اندر یہ پیغام پہنچ گیا، یہ پیغام، یہ جو ہے ابلاغ ساری دنیا کے اندر چند سالوں میں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان اور مال لگا دیے جد و جہد کی دنیا میں۔ پھر فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی خشیت بے علم آدمی کو نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں بڑی عجیب یہ الٹی بات گنگا بہائی ہوئی ہے لوگوں نے، وہ کہتے ہیں کہ علم والے تو خدا سے ڈرتے ہی نہیں۔ تمہیں یہ پبلک کے اندر، پبلک کے لیے یہ بات سننے کو ملے گی کہ یہ علم والے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ علم والا ہے ہی نہیں، وہ علم والا نہیں ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، آپ ایک چھوٹا بچہ، بالکل چھوٹا، جو ابھی بیٹھنا سیکھا ہے جس نے، اس کے سامنے انگارے رکھ دیں، چمکدار انگارے جو سونے کی طرح چمک رہے ہیں نا، انگارے رکھ دیں، وہ نہیں پکڑ لے گا۔ کیوں؟ وہ انجام کو نہیں جانتا، وہ ان کی تپش کو نہیں جانتا، سمجھے؟ چھوٹے بچے کے پاس سانپ رکھ دو، وہ اسے پکڑے گا، خوبصورت چیز سمجھ کر پکڑے گا۔ کیوں؟ علم نہیں ہے ابھی یہ کیا کرے گا۔ کیا کوئی عقل مند آدمی، کوئی دانشور آدمی، کو پڑھا لکھا آدمی، کو صاحب ہوش آدمی آگ پکڑے گا، سانپ پکڑے گا؟ نہیں، اسے پتہ ہے نا، اسے علم ہے کہ یہ ڈس لیتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ آگ جلا دیتی ہے۔ بے علمی
آدمی کو وہاں کراتی ہے جہاں اسے نکل نہیں سکتا. وہ بے علمی ایسی چیز ہے، بے سمجھی ایسی چیز ہے. اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے، قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے، سورہ فاتر میں یہ بات کہی گئی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سچا ہے یا ہم یہ لوگ؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرتے علم والے لوگ ڈرتے. اللہ کی عظمت کا، اس کی کبریائی کا اندازہ ان لوگوں کا جو علم والے ہیں، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی. انہیں پتہ ہے کہ اللہ کی کبریائی کیا ہے، اللہ کی ہستی کتنی بلند ہے. وہ اللہ جس کے سامنے سب پیر پیغمبر آنکھوں کی جھڑیاں لگاتے تھے، سر مسجود ہو گئے. اس کی کبریائی، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو کبریائی ہے، اس کے نظارے دیکھو، اس کو دیکھو. جہاں انسان غلطی کرتا ہے، خواہ پیغمبر کی موجودگی ہو، اللہ تعالیٰ وہاں پکڑتا ہے. غزوہ احد کے حالات پڑھ کر دیکھ لو. غزوہ احد کے اندر جو تیر انداز جبل مرمات مقرر کیے گئے تھے، جب انہوں نے غلطی کی، درہ چھوڑا ہے، کیا ہوا؟ 70 آدمی کی قربانی دینی پڑی. اللہ نے پکڑ لیا. کیوں نہ فرمانی کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی؟ نہیں چھوڑا، انہیں گرفت کی، انہیں پوری طرح جھنجھوڑا، اور پھر اس کے بعد اعلان کیا کہ میں نے تمہیں معاف کرتا ہوں، آئندہ نہ ایسا کرنا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی کو جاننا ہو تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. اس کی عظمت کو، اس کے جلال کو سمجھنا ہو، اس کے رحم کو، اس کی قدرت کو سمجھنا ہو، تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. علم ہوگا، جتنا علم ہوگا اتنا آدمی ڈرے گا اللہ سے. اس لیے فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے علم والے لوگ ڈرتے ہیں. اور علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ کتاب اللہ سے. علم حاصل ہوتا ہے سیرت رسول سے. اور پھر فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. ہم نے یہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کر دی، لوگوں کے لیے مثالیں بیان کر دی، اور ساتھ ایک بات کہی وَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. ان مثالوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے لوگ مگر وہ جو علم والے. کیا خیال ہے؟ جو علم والے لوگ ہیں، جنہیں علم حاصل کیا، ان مثالوں سے بھی وہی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے سر پر سے گزر جاتی ہیں یہ چیزیں. میں کئی مرتبہ مجھے یہاں کہا گیا ہے کہ فلاں خطبہ آپ نے دیا، اس میں یہ بات بیان کی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمارے سر پہ گزر گئی. کیوں گزر گئی ہے؟ علم حاصل کیوں نہیں کرتے؟ کڑے کیوں نہیں پڑھ کر آتے؟ پڑھو نا قرآن. جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے، جو کچھ ہمارے قلم نے لکھا، پڑھو نا اس کو. کیوں تمہارے سر سے گزر جائے گا؟ اس لیے کہ دراصل تم اس کے طلبگار نہیں ہو، تمہارے اندر وہ ذوق اور شوق نہیں ہے، اس لیے وہ سر سے اوپر سے گزر جاتی ہیں چیزیں. تم اس کی گہرائی میں نہیں اترے، وہ چیزیں تمہارے دل میں نہیں اتری. اصل بات یہ وہ کانوں سے ٹکرا کر پیچھے رہ گئی ہیں. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے بتاؤ. کفار تلاوت سنیں قرآن کی. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم چھپ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن حرم میں سنتے تھے، اور اس نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ ابو جہل بھی سنتا ہے، یہ ابو سفیان بھی سنتا ہے، ابو شریک بھی سنتا ہے. وہ کہتا میں ان کے پاس گیا اور میں نے پوچھا ابو الحکم، اس کو ابو الحکم کہتے تھے، جب ابو جہل کو دنائی کا سردار کہتے تھے، بڑا دانشور تھا یہ کہتے تھے. اس کا ابو جہل نام تو اس وقت پڑا جب وہ قتل ہوا بدر میں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو قتل کیا، اس کی سر گردن اتاری، اس نے کہا کہ مجھ سے بڑا آدمی بھی کوئی مارا ہے تم نے؟ اس نے کہا تو واقعی ابو جہل ہے. کس طرح نام پڑا ان کا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ کلام جو یہ پڑھتے ہیں نا اللہ کے نبی، یہ انسانی کلام نہیں ہے. دیکھا نا اپروچ، دیکھا اپنی اپروچ دیکھو. اس نے کہا یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ نبی ہے، لیکن میں اسے مانوں گا نہیں. آپ کیا کرو گے؟ تعصب بہت بری بلا ہے، ضد بہت بری بلا ہے. ضد سے بچو، تعصب سے بچو، دل صاف رکھو، فرقے بندی سے نکل جاؤ، گروہ بندی سے نکل جاؤ اگر علم حاصل کرنا ہے تو.
مسلمان بن جاؤ، مسلمان بن کر رہو۔ اس لیے فرمایا وما یعلقها الا العالمون، علم والے سمجھا کرتے ہیں، بے علم نہیں سمجھتے۔ علم حاصل کرنا ہوگا، اور کیونکہ پھر کل قیامت کا دن جب آئے گا پھر پچھتانا ہے، پھر پچھتانا ہے بھائی۔ سورہ ملک کے اندر یہ بات ارشاد فرمایا وقالوا، جب جہنم رسید ہوں گے کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع، لو كنا نسمع او ناقل، غور سے یہ دو لفظ سنو، کاش ہم نے سنا ہوتا، کانوں کی کھڑکیاں کھول کر سنا ہوتا۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ کئی مرتبہ لوگ مجلس میں یہاں ہوتے ہیں لیکن نہیں ہوتے، یہاں ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہوتے نہیں، خیالات کہیں اور گھوم رہے ہیں۔ لو کنا نسمع، کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی کتاب کو سنا ہوتا، او ناقلو، سمجھا ہوتا، عقل سے کام لیا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج جہنمی نہ ہوتے۔ کیا نتیجہ ہے؟ بے علمی کا نتیجہ کیا ہے؟ نہ سمجھنے کا نتیجہ کیا ہے؟ نہ سمجھنے کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ جہنمی ہونا۔ جب ہم جانتے نہیں کہ یہ فلاں چیز حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، تو بچیں گے کیسے؟ جس کو جاننے کے لیے کتاب اللہ، اس کو جاننے کے لیے سنت رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ضروری ہے۔ اس کا مطالعہ اپنی زندگی کا نصب و لعن بناؤ، اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ۔ صبح کے وقت نماز پڑھو، نماز کے بعد 10 15 20 منٹ ضرور اللہ کی کتاب پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، وہ حصے پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو آپ جاگتے تھے، پڑھتے تھے، وہ پڑھو، تنہائیوں میں بیٹھ کر پڑھو۔ تربیت اگر چاہتے ہو، اگر علم چاہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیر، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے؟ بھائی جب ہم اس کے گاہک ہی نہیں بنتے، ہم اس کی طلب ہی نہیں رکھتے، تو خیر کہاں آئی؟ جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یفقہ ہو فی الدین، تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین اسلام کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ فرمائیے بغیر پڑھے سمجھ آ جائے گی؟ علم حاصل کیے بغیر سمجھ آ جائے گی؟ اللہ کے رسول کی سنت کو سمجھے پڑھے بغیر سمجھ آ جائے گی؟ قرآن پڑھے بغیر سمجھ آ جائے گی؟ تو اسی لیے تو بار بار قرآن میں کہا گیا نکلو بھائی، اپنی جماعت سے کچھ لوگوں کو تو نکالو کہ علم حاصل کر کے آئیں، تمہیں بتائیں کیا ہے اصل حقیقت کیا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّمَا الْعِلْمُ تَعَلَّمُ، علم سیکھنے سے آتا ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ علم سیکھنے کے لیے جس طرح متعلم ضروری ہے، اس کا وجود ضروری ہے، معلم بھی ضروری ہے۔ معلم کے بغیر متعلم نہیں جانتا کچھ بھی، استاد کے بغیر شاگرد نہیں جانتا کچھ بھی۔ شعر یاد آیا مجھے ایک حضرت صاحب کا، پیر سید وارث شاہ کہتے ہیں بنا مرشدوں راہ نہ ہاتھے آوے باج نہ رجدی خیر سا۔ یہ خیال ہے، رہنمائی کرنے والا نہ ہو تو کیا کرو گے؟ اور ہمیں تو یہاں چاہے نا کسی دوسرے علاقے میں چلے جائیں تو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ اب ہم نے جانا کس طرف ہے، پوچھنا پڑتا ہے نا، کسی جاننے والے سے پوچھیں گے کہ بھئی ہمیں راستہ بتا دو، تو اللہ کا راستہ بتانے کے لیے کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت نہ ہوتی تو اللہ اپنے رسول کیوں بھیجتا؟ کیوں بھیجتا رسول؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ نے رسول بھیجا، معلم بنا کر بھیجا، استاد بنا کر بھیجا، جو علم سکھائے، کتاب کا علم سکھائے، دانائی کا علم سکھائے۔ ہم سیکھنے کے لیے تیار نہ ہوں تو اس لیے یہ بات فرمائی گئی کہ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، سیکھنے سے علم آتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں لو وزعتم سمسامۃ علی ہذہ واشار فی الکفا، کہنے لگے تلوار میری یہاں رکھ دیجیے، پھر اشارہ کیا کہ میری گردن پر رکھ دی جائے، تلوار میری گردن پر رکھ دی جائے، اور میں یہ سمجھوں کہ جو کچھ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اسے قتل ہونے سے پہلے بیان کر جاؤں۔ کیا خیال ہے بھائی؟
جو ملا ہے تمہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو بات میری تو تم تک پہنچی ہے پہنچاؤ دوسرے تک، جو یہاں موجود ہیں وہ سن چکے دوسرے تک پہنچاؤ۔ آپ نے سمجھا کہ یہ ملاؤں کا کام ہے، یہ مولویوں کا کام ہے کہ وہ خطبے دیں، وہ تقریریں کریں، وہ لوگوں کو سمجھائیں؟ تو آپ کس مرض کی دوا ہے بھائی؟ مسلمان نہیں، کلمہ نہیں پڑھا، ذمہ داری نہیں اٹھائی؟ وہ مبلغ ہو بھائی، اپنی شناخت کرو، اپنے آپ کو پہچانو۔ ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیر بار ہے، اس نے جو سنا ہے پچائے آگے، حکم دے دیا گیا ہے کہ ابلاغ کرو، ہر مسلمان اپنے قول اور عمل سے ابلاغ کرے۔ یہ چیز جس دن ہم اس نے سمجھ لی جن لوگوں نے، اس دن دیکھو گے کہ انقلاب آئے گا، اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ قال ابن عباس، قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کونوا ربانیین، قرآن میں ایک جگہ ہے بقرہ میں کونوا، اللہ فرماتے ہیں کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکماء فقہاء، دانشور بن جاؤ، فقیہ بن جاؤ، دین کی سمجھ والے بن جاؤ۔ ربانیین کا یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی ذات اتنی بلند ہے کہ اس کی یافت ممکن نہیں ہے، یاد رکھنا۔ جو یافت کے چکر میں پڑے گمراہ ہو گئے، اللہ کی یافت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی یافت یہ ہے کہ فرمایا، صحابی رسول فرما رہے ہیں حکماء، ربانی بننا ہے تو دانشور بنو، اس حکمت کا حصہ پاؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے، اور اس تفہیم کا حصہ پاؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، فقہاء ویقال ربانی الذین یربی الناس، ربانی وہ بندہ ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے مسائل لوگوں کو بتائے، بڑے بڑے مسائل کو چھوڑو، اس کے بعد اس کی باری بعد میں آئے گی، پہلے چھوٹے چھوٹے سے آغاز کرو اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ جن کو چھوٹی باتیں سمجھو ان کو بڑی باتیں سمجھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت جو چھوٹی چھوٹی ہے، بالکل آسانی کے ساتھ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ غور کرو گے تو ہم اپنے کھانے پینے میں، اپنے لباس پہننے میں، اپنے سونے میں، اپنے اٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، لوگوں سے ملنے میں، مہمانوں کی آمد، ان موقعوں پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو گے آپ کس طرح ڈیل کرتے تھے تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری زندگی میں آ سکتی ہیں۔ ان چھوٹی باتوں کو سمجھ لو تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، اور جو مقصد زندگی ہے، جو مقصد ہے ہمارا جمعے پڑھنے کا، نمازیں پڑھنے کا، وہ حاصل ہو جائے گا۔ جنت کی راہ آسان ہو جائے گی بشرط کہ اللہ کے نبی کی سنت اور قرآن کا علم حاصل کریں۔ حضرات گرامی قدر، اس سلسلے میں یہ کتاب آئی، اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں میری آ چکی ہیں، تقریباً 10 کتابیں آ چکی ہیں۔ یہ کتاب ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس کتاب کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجنے کے لیے کیا منصوبہ بنایا تھا، کتنا طویل منصوبہ ہے، کئی ہزار سالوں پر محیط منصوبہ، جس کے لیے جو آیا، جو نبی آیا، جو رسول آیا، جو کتاب آئی، جو صحیفہ آیا، اس میں نبی آخر الزمان کی پیشین گوئیاں، ایک نبی آنے والا ہے، ایک رابر آنے والا ہے، ایک ہادی اعظم آنے والا ہے۔ لوگوں کو خبردار کیا گیا، سمجھایا گیا، تیار کیا گیا دنیا کو ذہنی طور پر، پوری دنیا کو۔ تو پوری دنیا کے مذاہب کی کتابیں اٹھاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں پاؤ گے، ہر کتاب میں پاؤ گے، حتیٰ کہ ہندوؤں اور مجوسیوں کی کتابوں میں پاؤ گے، بائبل میں پاؤ گے، تورات میں پاؤ گے، انجیل میں پاؤ گے، زبور میں پاؤ گے، لوگوں کے اقوال میں پاؤ گے، دانشوروں کے اقوال میں پاؤ گے۔ ہزاروں سال پہلے یہ سٹیج تیار کیا جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجنے کے لیے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹا یہاں حرم بناؤ، یہ سٹیج تیار کرو جس پر میرے نبی نے آنا ہے۔ ذرا غور کرو، اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ذات، اس کے حالات بیان کیے گئے، ان کے بارے میں جتنی پیشین گوئیاں ہیں وہ ہم نے اس میں جمع کی ہیں۔ اس وقت دنیا کی جو اخلاقی حالت تھی پوری دنیا کی، اس کو بیان کیا ہے۔ اس وقت دنیا کے جو مذاہب تھے، تقریباً 22 مذاہب تھے اور آج بھی موجود ہیں، اور ان مذاہب کی جتنی خرابیاں ہیں وہ ہمارے اندر ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے، یہ بتا دوں آپ کو، یہ کتاب پڑھو گے تو پتہ چلے گا
کہ ہم جو مسلمان بنے پھرتے ہیں ہمارے اندر کون کون سے مذاہب کی خرابیاں دار آئی ہیں۔ اس لیے حضرات اکرام کہتے ہیں یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل سے ہم بہت مشکل سے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس کے بھروسے پر یہ شروع ہوا تھا منصوبہ، اور الحمدللہ اس کی پہلی کڑی آ گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی سیرت کو پڑھنے کے لیے یہ کتاب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔